السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خلیفہ سجاد جو کہ ایک محکمے کی طرف سے ایک ملازم ہوں، محکمہ اوقاف کی طرف سے، جو پچھلے تقریباً آپ سمجھے کہ 28 سال میری سروس کو ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب تھے، اس نے بھی خدمات کی ہیں۔ تو اس مگرمچھوں کے پونڈ پہ اس ٹائم میں موجود ہوں۔ تو یہاں پر میکسیمم 200 کے قریب مگرمچھ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مگرمچھوں کے لیے جو زائرین گوشت لے آتے ہیں، اب جو بہت ہی ہمیں مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ پچھلے ایسے ہوتے تھے کہ سستائی کا دور ہوتا تھا۔ آپ یہ سمجھیں میکسیمم لوگ گوشت لے آتے تھے تو سمجھ میں آ جاتا تھا۔ آج کل لوگ اتنی مہنگائی میں وہ بیچارے خود گوشت خریدنا ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، تو پھر ان مگرمچھوں کے لیے گوشت کون لائے گا؟ مگر اللہ بہت بڑا رحیم اور کریم ذات ہے، پاک پروردگار عالم۔ اللہ اپنی گیپ سے ان کو کھلا رہا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جیسے حاجی رفیق پردیسی کا ہم شکر گزار ہے، جو مہینے میں میکسیمم 4 گائیں بیچتا ہے، ہفتے میں 1 گائیں۔ تو اس سلسلہ صدقہ جاریہ چل رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گوشت فراہم کریں، گوشت دیں، اور ایک چھوٹا سا ایک بجٹ بنایا جائے، زیادہ نہیں تو اس کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ میں محکمہ اوقاف کا ملازم ہوں، تو اس کا فرض بنتا ہے اس ڈپارٹ کا کہ یہاں پہ اتنے سارے مگرمچھ کے بچے ہیں، ان کو بھی تھوڑا قیمہ بنا کے دینا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مگرمچھ کی خوراک میکسیمم اگر ہم ناشتے کے طور پر بھی دے دیں تو سمجھو 10 کلو گوشت ایک مگرمچھ کی خوراک ہے پورے دن میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 کلو گوشت بھی ان کو نصیب میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں، زبان والے تو پھر بھی مانگ کے کھا لیتے، بے زبانوں پہ رحم کیا جائے۔ محکمہ اوقاف پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اپنی سیکرٹری سے، اعلیٰ افسروں سے، سی ایم صاحب سے، مراد علی شاہ سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اعلیٰ افسروں سے میری ریکویسٹ ہے، خاص طور پر وفاق کے اس طرف شہباز شریف صاحب ہے، اس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس نایاب نسل کی مگرمچھ ہے دنیا میں پوری، کیونکہ بابا فرید شکرگج رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی بزرگان دین کے حوالے سے دیے ہوئے تحفے بھی ہیں۔ اگر ان کی خیر ہو جائے تو اس کی پرورش، ان کو کھانا پینا ٹائم سے مل جائے تو یہ زندہ بھی رہ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرورش کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں چاہیے، مگر وہ تو ملے نہ ملے، ہمیں اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں، مگر کھانا پینا ایک اہم ہے۔ کھانے کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، نہ جانور رہ سکتا ہے، نہ انسان رہ سکتا ہے۔ تو میری یہ محکمہ اوقاف سے پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ سیکرٹری صاحب سے، سی ایم صاحب سے، اور ہمارے جو وفاق میں جو بیٹے ہیں اس ٹائم پہ ذمہ سی ایم صاحب یا پرائم منسٹر صاحب، ان سے میری ریکویسٹ ہے، خاص طور پر میاں صاحب سے بھی، ان کے گروپ سے پورے، شہباز شریف صاحب سے بھی، کہ سر آپ آ کے یہاں دیکھیں کہ یہ قدیمی مزارات ہے جس کی تاریخ پچھلے آج سے نہیں 850 سال سے اس کی نسبت ہے۔ اس تاریخ بابا جی کی، بابا فرید شکرگج رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کی تاریخ چلتی ہوئی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو زائرین آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں، بڑے دلی خواہش لے کے آتے ہیں، اللہ پاک یہاں سے ان کو فیض بھی دے دیتا ہے، یہاں سے ان کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نایاب چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ان کو رکھنے کے لیے، ان کو صحت مند بنانے کے لیے، تاکہ خیر خواہ ہو جائیں ہم، تو اس کے لیے گوشت کی فوری اس کو ایک بجٹ بنایا جائے۔ اور میں پچھلے 28 سالوں میں سے میری کوئی پروموشن نہیں کیا گیا ہے۔ میں 24 گھنٹہ یہاں پہ خدمات کرتا ہوں، 24 گھنٹہ میری ڈیوٹی ہے، صبح سے لے کر شام تک۔ اور محکمہ اوقاف کے پہلے بھی افسروں کو میں نے یہ لیٹر بنا کے دیے، مگر اگنور کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا، وہ کبھی کہتے ہیں کہ رولز نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں پلانا نہیں ہے۔ تو اگر رولز نہیں ہے تو ورلڈ لائف کے ہاتھ میں دے خدا را۔ اگر آپ کے ڈپارٹ میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ورلڈ لائف کے ہاتھ میں دو، تاکہ ورلڈ لائف اس کی صحیح خیر کرے، تاکہ ہم ان سے مانگے ریلیف کے لیے کچھ چیزیں۔ تو خدا را میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے ہم خصوصی دعائیں کرتے ہیں، اپنے پاک فوج کے لیے، اعلیٰ افسروں کے لیے، رینجرز کے لیے، پولیس کے لیے، نیوی کے لیے، جتنے بھی ایجنسیاں ہیں ان کے لیے میں خلیفہ سجاد خصوصی میں ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہوں،
کہ اللہ پاک اس پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کرتا ہوں۔ اچھا، پھر میری ایک میسیج ہے کہ دنیا سے جو سیلاب جو اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا تھا، بس اللہ پاک ان کے بھی جو دنیا سے پردہ کر کے گئے، اللہ پاک ان کو اعلیٰ جنت فردوس میں جگہ دے، تاکہ اللہ پاک ان لوگوں کے اوپر، ان خاندان کے لوگوں کو اللہ پاک صبر دے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پاکستان میں اچھے لوگ موجود ہیں، سقی موجود ہیں، جو دیتے رہتے ہیں اللہ کے نام سے، اور ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف ملک جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ پاکستان زندہ باد۔